اس آیت میں دیکھو اللہ رب العزت ہم انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت ایک بہت ہی خاص بات ہمیں کہہ رہا ہے. ہم سن لیں اس کو انشاءاللہ. آیت پڑھیں گے تو ہمیں وہ بات پتہ چل جائے گی. اس آیت میں اللہ رب العزت تمام انسانوں سے جو زندہ ہے نا، جو زندہ انسان ہے، مرے ہوئے نہیں، جو زندہ ہے، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ خاص بات کر رہے ہیں. تو آیت کو ہم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بات پتہ چل جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون. اچھا دیکھیں، اللہ رب العزت کا جو کلام ہے نا، یہ ہمیں وہ بات بتاتا ہے جو ہمیں نہیں ہے معلوم، اور ہمیں جو بات بتاتا ہے وہ بات جو ہے اگر ہم نے اس بات کو نہ معلوم کیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں ایسا نقصان ہوگا کہ جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. ہم آیت پڑھتے ہیں، چلیں آیت سے جو ہے نا صحیح بات واضح ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یا ایہا الناس، تمام زندہ انسان، آپ اور میں خوش قسمت ہیں. اچھا ہم زندہ ہیں، مر گئے پھر نہیں آ سکتے اس دنیا کے اندر، مر گئے پھر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم خوش قسمت ہیں. ہم شکر ادا کریں اللہ کا، ہم زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں. تو تمام انسان جو زندہ ہیں ان سے اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں. اس آیت میں ایک بہت ہی خاص بات اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے. ہم وہ بات جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ جی سے. یا ایہا الناس، اے تمام انسانوں، تمام انسانیت. یا ایہا الناس اذکروا، ذکر کرو، بیان کرو، بتاؤ، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ تمام نعمتیں ان کو یاد کرو. بتاؤ، بیان کرو اللہ کی تمام وہ نعمتیں علیکم، اوپر تمہارے، جو اس نے کی ہیں. یہ کتنی خاص بات ہے اللہ رب العزت جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی نعمتیں ابھی آپ سوچو نا، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، چاند سورج ستارے، زندگی موت، یہ سب جتنی بھی نعمتیں ہیں، اولاد، چیزیں جو بھی ہے دنیا کے اندر انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. کوئی اور دعویٰ کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے تمام انسانیت سے کہ یاد کرو ان نعمتوں کو اللہ کی جو اس نے تم پر کی ہے. یا ایہا الناس، اے انسانیت، اے انسانوں، زندہ انسان، اذکروا، یاد کرو، ذکر کرو، بیان کرو، نعمت اللہ، نعمتوں کو اللہ کی. سوچو ذہن میں نا، ابھی سوچو، ساری نعمتیں سوچو، زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، اولاد، ہاں جی، یہ موسم، یہ سب کچھ جو دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں دیا ہے. علیکم، اوپر تمہارے جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو یاد کرو. کیوں یاد کرو اللہ جی؟ اب آگے جو اللہ رب العزت ایک خاص بات بتا رہے ہیں. جب یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، نعمتیں ساری کی ساری اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم کس کو یاد کر رہے ہیں؟ یاد تو اللہ کو کرنا چاہیے نا، لیکن ہم اپنے دلوں میں ہر وقت کس کو یاد کرتے ہیں؟ تو یہاں اگلی آیت اللہ تبارک تعالیٰ اگلا حصہ جو بتا رہے ہیں، هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی
خالق ہے علاوہ اللہ کے؟ کوئی اور خالق ہے علاوہ اللہ کے؟ حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اور خالق ہے، کوئی اور تخلیق کرنے والا ہے؟ یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں ہم کو بھی اور سارا کچھ جو تخلیق کیا ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو جس نے ان کو تخلیق کیا ہو؟ نہیں ہے۔ یرزقکم من السماء والارض، وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے۔ آسمانوں سے پانی آتا ہے نا، بارش آتی ہے زمین پر، اگر بارش نہ آئے، آسمان سے سورج جو ہے وہ نہ جو ہے نیچے اپنا جو ہے اپنی طاقت دکھائے، اپنی نعمت دکھائے، تو زمین کے اوپر کیا ہے؟ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ کچھ بھی نہیں، سب ختم۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یرزقکم من السماء والارض، وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے، یعنی آسمان سے، من السماء آسمان سے، اور والارض زمین سے، یعنی آسمان سے پانی آیا سورج کی اور جو بھی نظام اللہ کا ہے، تاکہ تمہیں زمین سے جو ہے پھل فروٹ، یہ جانور، یہ سب کچھ جو بھی رزق تم حاصل کرتے ہو، ہم حاصل کرتے ہیں زمین سے، وہ آسمان سے اللہ رب العزت جو ہے اس کو زندگی دیتا ہے، اس زمین کو زندگی دیتا ہے، اور اس زمین سے ہم جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بات ٹھیک ہے، جو خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نعمتیں اللہ پاک کہتے ہیں ان کو یاد کرو نا، سوچو، غور کرو ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہو؟ تو پھر آگے جو کہا نا، اللہ اکبر، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ اللہ، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ جو اللہ ہماری مرضی ہے، اللہ کے علاوہ ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ جو ہماری مرضی ہم نے بنائی ہوئی ہے، جس مرضی کے مطابق ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں، وہ مرضی جو چاہتی ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں مرضی اللہ ہے، الہ اللہ ہے، اللہ الہ ہے، اس کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ آگے جو فرمایا اللہ رب العزت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اگلے کلمات میں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم دھوکے میں اور جھوٹ میں، گڑا ہوا جھوٹ، اس میں پڑے ہوئے ہو، اس میں مل گئے ہو، اس میں شامل ہو گئے ہو؟ وہ جھوٹ جو تم لوگوں سے سن رہے ہو نا، اللہ کے علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ، قرآن کے علاوہ جو تم سن رہے ہو لوگوں سے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کہاں تم، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم اس گڑے ہوئے، اس بنائے ہوئے جھوٹ میں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، شیطان کا بنایا ہوا ہے، اس جھوٹ میں تم کہاں گم ہو گئے ہو، کہاں تم کھو گئے ہو؟ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ غور کریں میرے بھائیوں، زندہ ہیں یہ خوش قسمتی ہے، شکر کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر ہماری زندگی ہے۔ السلام علیکم۔